پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کے خاتمے اور ایران پر دوبارہ حملوں کا اشارہ دے دیا ہے۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں ممکنہ طور پر جنگ بندی کے خاتمے سے متعلق سوال پر جواب دیا کہ نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت ہے، لیکن شاید پڑ بھی سکتی ہے۔ کہا کہ ایران کے خلاف فوجی آپریشن پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ ایران پر لگائی گئی پابندیاں کامیاب ہیں۔ ایران تیل فروخت نہیں کر سکتا، وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، اس کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا بھی تذکرہ، بولے میں نے پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 11 طیارے گر چکے تھے۔ بولے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آپ نے 5 کروڑ انسانوں کی زندگیاں بچائی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ سیٹ کوم نے ایران پر مختصر اور طاقتور حملوں کا نیا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ وسطی میں جنگ کے بادل مزید گہرے ہونے لگے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق منصوبے کے تحت ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا سر فہرست ہے۔ مقصد تہران پر اتنا دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ جوہری مذاکرات میں لچک دکھانے پر مجبور ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے جوہری پروگرام کو دنیا کے لیے فوری خطرہ قرار دے چکے ہیں۔ رپورٹ میں ایک اور اہم انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ تجارتی جہاز رانی کی بحالی کے اس مشن میں زمینی افواج کے استعمال کا امکان بھی مسترد نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر کو قبضے میں لینے کے لیے اسپیشل فورسز کے خفیہ آپریشن کا آپشن بھی میز پر موجود ہے۔ دوسری جانب تہران کا موقف واضح ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا اور بطور NPT ممبر پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال اس کا قانونی حق ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے خلیج فارس کے مستقبل کو امریکی موجودگی سے پاک قرار دے دیا۔ نیشنل پرشین گلف ڈے کے موقع پر پیغام میں مجتبی خامنہئی نے واضح کیا کہ خطے میں غیر ملکی عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کی موجودگی کے بغیر روشن ہوگا۔ تہران اور خلیجی ہمسایہ ممالک کا مقدر مشترکہ ہے۔ آبی راستوں پر دشمن کی رکاوٹوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ کہ سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے ایک بار پھر خطے کی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی۔ نیشنل پرشین گلف ڈے کے موقع پر جاری بیان میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کے بغیر ہی روشن ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تہران اور خلیجی ہمسائے ممالک کا مقدر ایک ہے اور خطے کی ترقی غیر ملکی مداخلت کے خاتمے میں پنہاں ہے۔ مجتبی خامنہئی نے آبنائے ہرمز کو شیطانوں کی لالچ کا مرکز قرار دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ جنگی صورتحال میں ایرانی عوام نے اپنی افواج کی بہادری کے خوبصورت مظاہر دیکھے ہیں۔ انہوں نے امریکی فوجی اڈوں کو عدم تحفظ کی سب سے بڑی وجہ قرار دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ جو اڈے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ دوسروں کو کیا تحفظ دیں گے۔ دفاعی صلاحیتوں پر سمجھوتہ نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے سپریم لیڈر نے واضح کیا کہ ایران اپنے جوہری اور میزائل پروگرام کا دفاع ہر قیمت پر کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اثاثے ایران کا قومی سرمایہ ہے اور ان کی حفاظت زمینی اور فضائی حدود کی طرح کی جائے گی۔ ایران میں فوجی اہداف مؤثر انداز میں حاصل کیے ہیں۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کی سینٹ کی آرمڈ سروس کمیٹی کو بریفنگ ہے۔ انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ امریکہ کا دفاعی صنعت ماضی کی پالیسی سے کمزور ہوئی ہے۔ جنرل ڈین کین نے کہا کہ امریکی فوج قیادت نے سویلین قیادت کو مختلف عسکری آپشنز فراہم کیے ہیں۔ مشکل پیچیدہ فیصلوں کے لیے خطرات اور حکمت عملی بھی پیش کی گئی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ کے رویے میں تبدیلی کے بعد تہران سفارتکاری کا راستہ دوبارہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے آج جاپانی وزیر اعظم سنائتاکا ایچی سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ اس موقع پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ خلیج میں عدم استحکام کی وجہ امریکہ اور اسرائیل ہے۔ ایرانی جہازوں کے خلاف امریکی بحری قزاقوں کو فوری طور پر روکا جائے اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے آبرہ ہرمز سے یورپی نو آبادیاتی قوتوں کو نکالا۔ اس کی فتح کی یاد میں ہم یوم خلیج فارس مناتے ہیں۔ باقر کالیباف نے کہا کہ ایران آبرہ ہرمز پر کنٹرول کے ذریعے خطے کو امریکی اثر و رسوخ سے آزاد مستقبل دے گا۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ ایران میں آج یوم خلیج فارس منایا جا رہا ہے۔ 400 سال پہلے آج ہی کے روز ہم نے یہاں سے پرتگالیوں کو نکالا تھا۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 6 روپے 51 پیسے بڑھا دی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے
फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल फी लीटर लेवी 3 रुपये 88 पैसे से कम, जबकि डीजल पर फी लीटर 28 रुपये 69 पैसे से लेवी आयद की गई है। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की फराहमी का तसलसल बरकरार रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों पब्लिक गुड ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एलामिया के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी रिलीफ के इकदाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाया जाए। विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के ताउन से आम आदमी के लिए अरबों रुपए का कौमी रिलीफ पैकेज फराहम किया। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका अवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। किसी भी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। का हक के हवाले से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में डिजिटल डिबेट की जानिब से कैंपस टॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें इल्मी शख्सियात, दानिश्वरों और तलबा और तालिबात शरीक हुए। मुबाहिसे का उन्वान मुबारक हक से आलमी सालसी तक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कामयाबियाँ क्या हैं रखा गया। मुकर्रीन ने पाकिस्तान की सफारतकारी, आलमी सतह पर सालसी के बढ़ते हुए किरदार और बैनुल-अक़वामी अहमियत में इजाफे को नुमायाँ कामयाबियाँ करार दिया। मुबाहिसे में माहिरीन तालीम ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए अमन का ज़ामिन और बाअसर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया है। तकरीब के शुरका ने भी बेहतरी सफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी पर पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। हिबा अमजद, I am recently graduated from National Defence University. So as we all know कि ये month एक historic month है for Pakistan because इस month में we have launched Marka Haq against India and we all know that the start was from them. उन्होंने the Pahalgam attack that occurred और उसके बाद उन्होंने एक false flag operation जारी किया against Pakistan. But पाकिस्तान ने बहुत strategic restraint का मुजाहिरा किया and after all that पाकिस्तान ने इंडिया को ना सिर्फ diplomatic front पे but militarily and eventually digital front पे भी नाकाम बनाया। Myself Husnain Asif Khan, I am a senior web developer in digital debate. मुस्तकबिल में जितनी भी दफ़ा इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी साजिशें की हैं और उसमें हमेशा नाकाम रहा है और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। इसी तरह आप देख लें कि मार्का हक को 1 साल कंप्लीट होने वाला है और इंडिया की साजिश ख़त्म हो चुकी है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पाक फ़ौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। शहरियों ने कहा है कि भारत ने 7 मई को बुज़दिलाना हमला किया तो सरहदों पर अलर्ट पाक फ़ौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत अब दोबारा ऐसी हिम्मत करने से पहले 10 बार सोचेगा। भारत ने हमेशा रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया, जिसका पाकिस्तान ने दिन के उजाले में बाकायदा ऐलान करते हुए जवाब दिया। खैबर पख्तूनख्वा के शुरका ने पाक फ़ौज के साथ खड़े होने और मुल्क की दिफा की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने के अज़्म का इजहार किया। 7 मई को जो है इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पे, ये सोच के कि वो हमें जो है नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमारी पाक फौज बॉर्डर पे एक्टिव है और वो हमें कुछ भी। पाकिस्तान ने, पाक फौज ने उनको ऐसा भरपूर जवाब दिया था जो बनियानुल मरसूस ऑपरेशन को बड़ा मुअस्सर साबित हुआ। बड़ा अच्छा एक पाक फौज ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया था उनको, बड़ी ताकत के साथ मुजाहिरा किया था पाक फौज ने। मूंग वर्ता दा पे दावत वर्को चराशे संगम दल पा अभिनंदन बानी यो कब चेस कले वदा से पता जुबानी बिया यो कब चे उसको पाक फौज छे मतलब इंडिया हमला करे वकाज मख किया और इंशाल्लाह चे दागे मुताबिक खबर आपा जवाब मिलो छो और बिया पर्दा सुन जंग पाक फौज इंशाल्लाह चे 24 घंटे खता बेदार दे वला जमंगा दुश्मन मुल्क तेरे चिकम द पाकिस्तान खिलाफ चिकम दे कम द हमली को कोशिश करो आगे के चिकम दे बिया द पाक फौज जमंगा द पाक फौज नौजवानन चिकम दलेर नौजवानन दी आगई हिम्मत उनबाइलो औ पो इंडिया ला भारत ला दुश्मन मुल्क ते चिकम शिकस्त वर को नागा द आगई दफार जो इबरतनाक शिकशो इंडिया ता औ कम दुश्मन मुल्क जमंगा आर यो मुल्की कागई दास किस्म कोशिश की और इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब वर्कू। पाकिस्तान जिंदाबाद। 7 मई 2025 को पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अहम दिन था, जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान की जंग लड़ी थी। पाकिस्तान के एयरफोर्स 17 थंडर की मदद से राफेल गिराए, जिससे अब इंडिया कोशिश भी नहीं करेगा क़यामत तक पाकिस्तान पर हमला करने की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह मुफावज पाकिस्तान अवाम बचाए
شان به شان هغه مقابله ته هر وخت تیار دی که هغه جواب څنګه ملو شي هغه په دوګون جواب ملويږي. مو ته په هر پکار دی مو ته کوم آرمی چیف ملو دی فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب غا چونکه یو پاکستان نا امت مسلمانات امت سورہ دنیا رے دا دی اومنلا تیرا فیلڈ مارشل یو قابل کاستے. پاکستان نے ہمیشہ تاریخی میں پاکستان پر بزدلانہ حملہ کیا ہے. ہم نے اس وقت بھی ان کا جواب دیا ہے، لیکن پاکستان نے جرأت کے ساتھ صبح سویرے علل اعلان ان پر جو ضرب ڈالی ہے، جو ان کا مقابلہ کیا ہے، جو ان کو شکست دی ہے، وہ پوری دنیا نے پھر دیکھ لیا. پاکستان نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ نہ ڈرتے ہیں اور نہ جھکتے ہیں. پاکستانی قوم ایک متحد قوم ہے، اور اگر دشمن نے دوبارہ حملہ کیا تو پاکستانی قوم اپنے فوج کے ساتھ سانہ بسانہ کھڑے ہو کر دشمن کو اس سے بھی زیادہ بڑی عبرتناک شکست دیں گے. 7 مئی 2025 کو جو انڈیا نے غلطی کی تھی اس کا خمیازہ اس نے دیکھ بھی لیا ہے، اور اس کو پتہ چل گیا ہے کہ پاک فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. پاک فوج کے شاہینوں نے، فیلڈ مارشل صاحب نے جس طریقے سے انڈیا کے دان کھٹے کیے ہیں، ان کو تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ دوبارہ پاکستان پہ حملہ کریں گے. اب بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ کی. PSL 11 کا اہم میچ آج قذافی اسٹیڈیم میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز 11 کے درمیان کھیلا جائے گا. میچ کے پیش نظر ٹریفک پولیس لاہور نے خصوصی پلان جاری کر دیا ہے. 600 کے قریب اہلکار ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیوز 1 سید عمران شمسی سے. جی عمران شمسی بتائیے گا. آپ کو بتائیں کہ PSL 11 میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور اس کے ساتھ حیدرآباد کنگز آج مدد مقابل ہوں گے. ٹریفک پولیس لاہور نے خصوصی پلان جاری کر دیا. 600 سے قریب اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے، اور 11 فوری فوگ لفٹرز جو ہے وہ 3 بریک ڈاؤن گاڑیاں بھی الرٹ رہیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے CPT گلبرگ کالج لبرٹی اور سن فورٹ ہوٹل پر پارکنگ کے مختلف انتظام کیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ راستہ جو ہے راستہ ایپ اور FM جو 88/6 کے ذریعے بھی جو ہے ٹریفک کے لیے مکمل طور پہ اپڈیٹ جاری کیے جائیں گے، اور تمام تر جو ہے ٹریفک کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات بھی اٹھا لیے گئے ہیں. جی بہت شکریہ عمران شمسی تفصیلات بتانے کے لیے. PSL کا اہم میچ آج کھیلا جائے گا. پاکستان سپر لیگ ایڈیشن 11 اس کا اہم میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا. اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز مین آمنے سامنے ہوں گے. میچ کے پیش نظر لاہور پولیس نے خصوصی پلان جاری کر دیا ہے. جمعۃ المبارک کے موقع پر IG پنجاب عبدالکریم نے صوبے بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اہم شاہراہوں اور کاروباری مراکز کے اطراف پیٹرولنگ بڑھانے کی ہدایت جاری کر دی ہے. تفصیلات جانیں گے بیورو چیف لاہور یونس باٹ سے. جی یونس باٹ بتائیے گا. جی اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ جمعہ المبارک کے موقع پر IG پولیس پنجاب راؤ عبدالکریم نے لاہور میں صوبے بھر کی سیکورٹی بڑھانے کا حکم دیا ہے. مساجد، امام بارگاہوں، مزارات، مارکیٹوں، حساس مقامات کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے. مساجد، امام بارگاہوں، کاروباری مراکز کی اطراف اور شہروں پر پیٹرولنگ بڑھا دی جائے. لا اینڈ آرڈر کے قیام، شہریوں کے جان و مال اور املاک کا تحفظ اولین ترجیح ہے. DPO سمیت سینئر پولیس افسران فیلڈ میں موجود رہیں. سیکورٹی انتظامات کا بہت زیادہ رہیں. پولیس افسران نماز جمعہ کے بعد مساجد میں شہریوں کے مسائل سنیں. سینئر افسران مساجد کے ذریعے شہریوں کے گھر کی دہلیز پر ان کے مسائل سن کر حل کرے. IG پولیس پنجاب راؤ عبدالکریم نے صدم کا اظہار کیا ہے. جی شہروں کی جان و مال املاک کا تحفظ اولین ترجیح ہے. DPO سمیت سینئر پولیس افسران فیلڈ میں موجود رہے. بہت شکریہ یونس باٹ آپ کو بتائیں گے. اب آپ کو بتائیں کہ جمعۃ المبارک کے بعد IG پنجاب عبدالکریم نے صوبے بھر میں سیکورٹی ہائی لائٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اہم شہروں اور کاروباری مراکز کے اطراف پیٹرولنگ بڑھانے کی ہدایت بھی کر دی ہے. IG پنجاب نے حکم دیا ہے کہ شہریوں کی جان و مال املاک کا تحفظ اور اولین ترجیح ہے. DPO سمیت سینئر پولیس افسران فیلڈ میں موجود رہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکورٹی انتظامات کا خود جائزہ لیں گے. پولیس افسران نماز جمعہ کے بعد مساجد میں شہریوں کے مسائل بھی سنیں. سینئر افسران شہریوں کے گھر کی دہلیز پر ان کے مسائل حل کریں. IG پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ سینئر پولیس افسران شہریوں کی دہلیز پر ان کے مسائل حل کریں. مساجد، امام بارگاہوں، مزارات، مارکیٹس اور حساس مقامات کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے. اہم شاہراہوں پر پیٹرولنگ بھی بڑھا دی جائے. شہریوں کی جان و مال املاک کا تحفظ اولین ترجیح قرار دیا گیا ہے. DPO سمیت سینئر پولیس افسران فیلڈ میں موجود رہے. IG پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ
وہ ڈی پی او سمیت سینئر پولیس افسران فیلڈ میں موجود رہے ہیں۔ پولیس افسران نماز جمعہ کے بعد مساجد میں شہریوں کے مسائل بھی سنے ہیں۔